अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। पीर के रोज़ पाकिस्तान वो पहुँचेंगे। एक तो एससीओ की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले वो बायलैटरल जो मीटिंग्स हैं पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनके साथ करेंगे। चीन के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने उनको तोहफ़े में या पहले ही उनके दौरे से आने से पहले ही एक सलामी दी है, तो ये बेजाना होगा। क्योंकि डेवलपमेंट ये है, आपको पता है कि जो चीन के इंजीनियर्स हैं, कराची में जो एयरपोर्ट के बाहर उनके ऊपर हमला हुआ था, उसमें 2 चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे। उसके बाद ये खदशात पाए जाते थे कि शायद चीन के वज़ीर-ए-आज़म क्या पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे या नहीं आएंगे। और फिर ये पहला हमला नहीं था चीनी इंजीनियर्स के ऊपर, इससे पहले भी हमले होते रहे। तो काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से कंसर्न्स थे। डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मैं कह रहा था कि लगता है कि पाकिस्तान ने चीन के वज़ीर-ए-आज़म को आने से पहले ही आप कह सकते हैं कि एक सलामी पेश की है। तो ख़बर साहिवाल से आ रही है। साहिवाल में 2 जो दहशतगर्द हैं जिनको सज़ाए मौत सुनाई गई थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि जुलाई 2021 में धासू हाइडल जो पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ पर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था और 9 चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए थे, उसमें ये 2 जो दहशतगर्द थे मुलव्विस थे। इनको बाद में 2022 में सज़ाए मौत सुनाई थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। तो आज साहिवाल में जब ये जो 2 मुजरिम वहाँ पर कैद थे उनको मुंतकिल किया जा रहा था बकौल पंजाब का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, जब उनको मुंतकिल किया जा रहा था किसी दूसरी जेल बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो ख़बर ये आई है कि इस मुंतकिली के दौरान जो पुलिस का दावा है कि जो इन दहशतगर्दों के साथी थे उन्होंने इनको छुड़ाने की कोशिश की और उसके नतीजे में जो ये 2 दहशतगर्द थे ये अपने ही जो उनके साथी थे उनकी गोलियों से हलाक हो गए हैं। ये दावा किया है पंजाब पुलिस ने। अब जिस मिस्टीरियस अंदाज में ये सारा वाक़या हुआ है, मेरे ख़्याल में अगर ये कहा जाए कि ये एक इनकाउंटर भी हो सकता है और एक प्री प्लान्ड सारी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, तो शायद ये बात बेजाना होगी। लेकिन मैं सबसे पहले मैं आपके सामने जो तर्जुमान हैं पंजाब पुलिस के या महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के, जिसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहते हैं, उन्होंने ये जो तफसीलात बताई हैं कि जो 5 अफराद की जेल से मुंतकिली के अमले के दौरान हमला हुआ और नामालूम दहशतगर्दों ने धासू हमले में मुलव्विस साथियों को छुड़वाने की कोशिश की, जिसके दौरान मोहम्मद हुसैन और अयाज अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। बयान के मुताबिक ये वाक़या साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया और बाकी 3 दहशतगर्द अलग जेल वैन में होने की वजह से महफूज रहे। तर्जुमान का दावा है कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और मकामी पुलिस के अहलकार फायरिंग के दौरान बाल बाल बच गए और हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है। अब ये जो मास्टरमाइंड थे जिनके बारे में कहा जाता है कि जुलाई 2021 में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अपर कोहिस्तान में शराय क्राकरुम पर होने वाले इस हमले में मजमूई तौर पर 13 अफराद जो हैं वो हलाक हुए थे, जिनमें 9 चीनी शहरी थे, 2 एफसी के एहलकार थे और 2 मकामी अफराद शामिल थे। नवंबर 2022 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस हमले के जुर्म में 2 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत, कैद और जुर्माने की सज़ाएँ सुनाई, जबकि 4 को बरी कर दिया था। मोहम्मद हुसैन और अयाज उर्फ चांदजेब नामी ये मुजरिम साहिवाल में वाक़ हाई सिक्योरिटी जेल में कैद थे और सीडीडी के तर्जुमान के मुताबिक एक बयान में कहा गया कि उन्होंने इस जेल से 3 शिद्दत पसंदों के साथ ख़तरे की तंबीह पर इनको मुंतकिल किया जा रहा था। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है साहिवाल के करीब, जैसे पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कह रहा है, लगता यही है कि जो चीन के इंजीनियर्स के ऊपर कराची के एयरपोर्ट के बाहर हालिया हमला हुआ और उसके बाद ये जो वाक़या है ये शो करता है कि शायद पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि वो सीरियस हैं, कि जो भी लोग चीन के शहरी पाकिस्तान में उन पर हमलों में मुलव्विस हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जब भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए जिसमें चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया, तो चीन की तरफ से हमेशा ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान इन वाक़यात की तहकीकात करे और जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। ये जो 2 मुजरिम थे जिनको अब बकौल पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अपने ही साथियों ने मार दिया है उनको छुड़वाने के चक्कर में,
ان کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تھا، اور جولائی 2021 میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت آف کورس یہ جو دھاسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے یہ سی پیک کا حصہ نہیں تھا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو شاید یہی سمجھا گیا کہ جو سی پیک کے منصوبوں کے اوپر جو چینی کام کر رہے ہیں ان کو ایک مختلف سیکیورٹی پرووائڈ کی جائی تھی، زیادہ بہتر سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی تھی، جبکہ سی پیک کے علاوہ جن منصوبوں پر لوگ کام کر رہے تھے ان کو سیکیورٹی تو پرووائڈ کی جا رہی تھی، شاید اس طرح کے ایس او پیز فالو نہیں کیے جا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد پھر فیصلہ کیا پاکستان اور چین نے کہ اب چین میں جو بھی شہری کام کر رہے ہیں وہ سی پیک کے منصوبے ہوں یا سی پیک کے علاوہ ان کو ایک ہی طرح کی یعنی کہ جو سی پیک لیول کی سیکیورٹی ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے جو سیکیورٹی بہتر بنانے کے جو بھی دعوے کیے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی جو کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر چائنیز جو پروفیسرز ہیں ان کو مارا گیا، اس کے بعد پھر 26 مارچ کو بشام میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، 5 چائنیز انجینئرز مارے گئے، اگین وہ دھاسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ اور پھر اسی ہفتے کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو چینی انجینئرز تھے کراچی جو ایئرپورٹ کے باہر ان کو ایک دہشت گردی کے واقعے میں مار دیا گیا، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مجید بریگیڈ نے قبول کی۔ تو انٹرسٹنگلی جو خیبر پختونخوا کے علاقے میں واقع ہوئے یعنی کہ دھاسو اور جو بشام میں، اس کی ذمہ داری قبول تو ٹی ٹی پی نے نہیں کی، لیکن پاکستانی حکام نے یہی کہا کہ تحقیقات سے یہی پتہ چلا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے جو ٹی ٹی پی ہے وہ ملوث ہے۔ لیکن جو حملے مثلا کراچی میں ہوئے یا پھر بلوچستان میں، تو وہاں پر جو دعویٰ ہے یا جو قبول کیا ان حملوں کو کرنے میں وہ مجید بریگیڈ نے۔ تو کلیئرلی یہاں پر آپ کو ایک نیکسس نظر آتا ہے، اگر ٹی ٹی پی بھی ٹارگٹ کر رہی ہے چائنیز کو، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو مجید بریگیڈ ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ انفیکٹ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں تھیں پہلے یہ خود کش حملے نہیں کرتی تھیں، اور ان کو خود کش حملے کی جو ٹریننگ ہے وہ بلوچ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو ٹی ٹی پی نے ہی دی ہے افغانستان کے اندر، اور اس کے حوالے سے جو یو این سیکیورٹی کونسل کی مانیٹرنگ کمیٹی کی ایک رپورٹ ہے جو لیٹسٹ، اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا، نہ صرف جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ چین کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان میں اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بلوچستان کے اندر وہ کلیئرلی نہیں چاہتے کہ کسی طرح کی سرمایہ کاری آئے، اور وہاں پر جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ایون اب مقامی لوگوں کو بھی انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ حالیہ واقعات ہوئے جس میں جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں تھیں انہوں نے پنجاب سے آئے جو مزدور ہیں جن کا آبویسلی سیاست سے یا باقی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہاں پر وہ مزدوری کرتے تھے، ان کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مارا۔ اور آج جو واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان کا علاقہ ہے دکی، وہاں پر جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں کم از کم 20 مزدور جو ہیں جو کام کر رہے تھے وہاں پر کوئلے کی کان میں، ان کو دہشت گردوں نے بڑا بے دردی سے مارا ہے۔ رات گئے یہ حملہ ہوا جب وہ وہاں پر اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے، اور اس میں پہلے راکٹس اور گرینیڈ کے ساتھ یہ حملہ کیا نامعلوم دہشت گردوں نے، اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ جو دہشت گردی کی کارروائی ہے جاری رہی، اور اس میں کم از کم جو ہے وہ 20 جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں اور تمام کے تمام وہ مزدور تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ باقیوں کا تعلق بلوچستان کے علاقے یوب، قلعہ سیف اللہ، پشین، موسیٰ خیل اور کچلاک سے ہے۔ اور اس میں جو کچھ عینی شاہدین ہیں جو بچ گئے تھے ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ حملہ ہوا اور جب حملہ آوروں نے یا دہشت گردوں نے حملہ کرنے سے پہلے وہ چیخے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ یہاں کام بند کرو، ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ ایک عینی شاہد جو اس حملے میں بال بال بچے، حفیظ اللہ نامی، یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ دکی کے ضلع میں جب یہ حملہ ہوا تو اس سے پہلے دہشت گردوں نے اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کہے۔ تو اس کا مطلب ہے کلیئرلی جو نشانہ تھا یہاں پر، اب جہاں سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کو بھی وہ نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ اب جو اپنے ان کے لوگ ہیں، اور بیشتر یہ دکی کا جو علاقہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر جو پشتون ہیں ان کی اکثریت ہے، اور اس کا جو یہ تقریباً 300 کلومیٹر کوئٹہ سے دور ہے، اور اس کی جو سرحد ہے وہ کولو کے ساتھ لگتی ہے، اور کولو وہ ضلع ہے بلوچستان کا جہاں پر جو انریسٹ ہے یا یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کافی زیادہ وہاں پر ان کی کانسنٹریشن ہے۔ تو یہ جو کارروائی کی ہے دہشت گردوں نے، تو کلیئرلی
وہ اب کسی کو بھی اسپیئر نہیں کر رہے. مطلب ان کا یہ ہے کہ وہاں پر وہ اس طرح کی کارروائیاں کر کے معصوم لوگوں کو بھی، مزدور لوگوں کو بھی وہاں سے بھگانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر کسی طرح کی بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو. جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک اس کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ عام طور پر جو بلوچ لبریشن آرمی ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، اس نے اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. لیکن کیونکہ اس میں مزدور مارے گئے ہیں اور جو مزدور ہیں ان کا تعلق وہ ایک تو بلوچستان سے ہے یا کچھ کا تعلق افغانستان سے ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری نہ بھی لیں، لیکن جو ان کا آبجیکٹیو ہے وہ شاید یہی ہے کہ لوگوں کو وہاں پر ٹیررائز کیا جائے، اپنے لوگوں کو بھی وہاں پر انڈر تھریٹ رکھا جائے تاکہ اگر کوئی بھی اس طرح کا صوبے کے اندر کام ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کا، یا لوگ یہ ایک پرائیویٹ ظاہر کام تھی، وہاں پر لوگ کام کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی لوگوں کو بھگایا جائے تاکہ لوگوں کے اندر فرسٹریشن بڑھے. تو اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو چیلنج ہے پاکستان کے لیے کتنا گھمبیر ہے کہ ایک طرف جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو بیرونی سرمایہ کاری خاص کر کے چین کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پے در پے ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بلوچستان کے اندر وہ جو مزدور ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. وہ اگر کوئلے کی کان میں کام کر رہے ہیں یا ادروائز وہاں پر کام کرتے ہیں، مقصد اس کا یہی ہے کہ لوگوں میں ایک خوف و ہراس پھیلایا جائے. لیکن جو سب سے اہم سوال ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم 1.5 گھنٹہ یہ حملہ رات گئے جاری رہا، اور ایک بہت بڑی تعداد دہشت گردوں کی وہاں پر موجود تھی جنہوں نے یہ حملہ کیا اور وہ پھر چلے بھی گئے. جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کیا کر رہی تھیں، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. لیکن آف کورس بلوچستان آپ کو پتہ ہے کہ رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا صوبہ ہے. اگر پاکستان ایک طرف دیکھیں تو پاکستان کا جو 42% ہے جو رقبہ ہے وہ صرف بلوچستان ہے، لیکن آبادی صرف اس کی 1 کروڑ ہے. تو پورے صوبے کو، اس کے چپے چپے کو اس طریقے سے مینج کرنا وہ بھی آف کورس ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن پاکستان کو ہر صورت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان بھی ترقی کرے اور پاکستان بھی ترقی کرے اور سی پیک بھی آگے بڑھے، تو پھر جو سیکیورٹی ہے اس کو ہر صورت میں انشور کرنا پڑے گا. اگر آپ سیکیورٹی انشور نہیں کریں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ جو بیرونی سرمایہ کار تو چھوڑ دیں، جو مقامی سرمایہ کار ہیں وہ بھی سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچائیں گے. بہرحال جو بھی فردر ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. آپ سے فی الحال اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.